جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی چیز پہ اختیار نہیں دیا۔ تو ہمارا کنسرن اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ قدر۔ ہمارا کنسرن یا تقدیر، ہمارا کنسرن اس چیز پہ ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے، اور وہ ہے ہماری فیصلے۔ ٹونی رابنس کہتا تھا اٹ از ان دا مومنٹس آف ڈیسیژنس دیٹ آور ڈیسٹنیز آر شیپڈ۔ فیصلوں کے لمحوں میں لوگوں کی تقدیریں بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب یہ اکنامکس اور انویسٹمنٹ سے ہٹ کے ذرا سوال ہے بہت اہم، اس لیے اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ تقدیر اور ہمارے فیصلے ہماری زندگی میں کیسے اثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ سے بتاؤں، کیونکہ یہ بڑا ٹچی ٹاپک ہے، اور کچھ لوگوں کو میں نے جو نوٹ کیا تبدیلی، لوگ پوری بات سنتے نہیں ہیں اور بڑی جلدی ججمنٹس دیتے ہیں، اور ہم یہ جو نیا ٹرینڈ کچھ سالوں میں آیا ہے وہ ہم فتوے دینے میں، کفر کے فتوے لگانے میں بڑے جلد باز ہیں۔ تو اس لیے میں پہلا تو آپ کو یہ کہوں گا جی، دیکھیں ہر چیز قدر جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے سب کچھ فیصلہ کر دیا تھا، لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی قدر جون سی ہے وہ فرشتہ اس کے آگے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میری بہت سی ویڈیوز ہیں، پلیز غور سے تسلی سے ان کو دیکھیں، بڑی بڑی پرانی ویڈیوز بھی میری ہوں گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا پہلے تقدیر کا جو ایک کانسیپٹ ہے قدر کا وہ کلیئر ہو جائے۔ جب وہ ہو جائے تو پھر اب آگے آ جائیں۔ دیکھیں، اگر یہ سب کچھ ویسے ہی ہم سمجھ لیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ڈیسیژنز اور ہمارے ایکشنز کی ہمارے پہ پکڑ کیوں ہے؟ مثلاً اگر قدر میں ہی اللہ نے لکھا تھا کہ میں نے قتل کرنا ہے، تو پھر مجھے قتل کے اوپر سزا کیوں ملتی ہے؟ اب یہ بڑا چھوٹا سا ٹوسٹ ہے۔ تو نعوذ باللہ کوئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ قدر پہ بلیو نہیں کر، میں نے تو نہیں کہا میں قدر پہ بلیو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں قدر ہے، اس لیے میں نے کہا آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں۔ اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نظام قدرت ایسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، اللہ انسان سے وہی ہونا ہے جو اس کی قدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہونا اس کے ہاتھ سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی چیز پہ اختیار نہیں دیا۔ تو ہمارا کنسرن اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ قدر۔ ہمارا کنسرن یا تقدیر، ہمارا کنسرن اس چیز پہ ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے، اور وہ ہے ہماری فیصلے۔ ٹونی رابنس کہتا تھا اٹ از ان دا مومنٹس آف ڈیسیژنس دیٹ آور ڈیسٹنیز آر شیپڈ۔ فیصلوں کے لمحوں میں لوگوں کی تقدیریں بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں اور سورۃ الانفال میں یہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم یغیر حتی
یعنی کہ ان اللہ لا یغیر، اللہ نہیں بدلے گا ما بقوم، کسی قوم شخص کی حالت کو، حتیٰ جب تک کہ، اس کا مطلب ہے بدلنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلے گا جب تک کہ، اس کا مطلب ہے اسی جب تک کے اندر ہی یہ جواب مل گیا، اس کا مطلب بدل سکتی ہے، جب تک کہ وہ پہلے خود نہ بدلے جو اس کے اندر ہے، اس کا مطلب آیا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو اس کی اندر ہے پہلے اس کو بدلو گے تو تقدیر بدلے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب جب آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہم جرنلسٹ طور پہ لوگوں کو تقدیر کے بارے میں کہتے ہوئے سنتے ہیں، وہ ویسا ہی نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی اللہ نے کرنی سی، اللہ نے سب کچھ ہی اللہ نے کرنا ہے، لیکن بندے کا اختیار ہے۔ اب آپ اگر یہ بات سمجھ آئیں تو میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ان کا قدر، میں نے کہا قدر کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، اب میں نے دوسرا حصہ پکڑ لیا ہے کہ سب کچھ اللہ کہتا ہے میں نے قدر میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے میں لوگوں کی حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ پہلے وہ نہ بدلیں، قسمت نہیں بدلے گی جب تک کہ وہ نہ بدلیں جو اپنے اندر، اس مطلب قدر بدل سکتی ہے۔ تو اب آگے آ جائیں جناب، میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو غلط فیصلے کرتے ہوئے اور ساری زندگی بھگتتے ہوئے دیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، لیکن ایک بات دیکھیں، اکثر اوقات ہم اپنے غلط فیصلے کر کے، اپنے نفسوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنے یعنی کہ وجہ سے غلط فیصلے کر کے بعد میں ہم تقدیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ نعوذ باللہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غلط کر کے اللہ پہ الزام ڈال دیں، اچھا جی اللہ نے یہ چاہا ہوگا؟ ایک بندے کو ایک چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، یا وہ اس نے اپنے کسی دوست کی یا بیوی کی یا میاں کی بات مان لی، فضول میں غلط دوستوں میں بیٹھ کے غلط فیصلے کر دیے، 4 دوستوں نے فلانی جگہ جا کے پلاٹ کی فائل اٹھا لی، لالچ میں اٹھا لی یا بغیر سوچے تحقیق کیے، ایون کہ اسلام ایک طرف اللہ کا فیصلہ کہہ رہے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ شریعت تو فائل کو خریدنے ہی منع کرتی ہے کہ آپ ایک چیز ایسی خریدیں گے نہیں، اور پھر دیکھیں جہالت کہاں پہ ہے کہ وہ پھر نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بھئی آپ کو ایک چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا، یا آپ نے شریعت بھی نہیں پڑھی، آپ نے شریعت کو بھی وائلیٹ کیا، آپ نے تحقیق بھی نہیں کی، آپ نے ریسرچ بھی نہیں کی، آپ نے کسی عقل والے سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے غلط لوگوں کی باتیں سن لیں یا غلط وجوہات آپ نے کر دی، آپ کی اپنی کوئی بائسز تھیں کسی ایسے شخص کے بارے میں جو آپ کو کچھ بتا رہا تھا، آپ نے اس کی بات سننا پسند نہیں کی، والد صاحب کچھ بتا رہے تھے، وہ بڑا بتا رہا تھا، یا والد صاحب جو بتا رہے تھے وہ مان لیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا کام نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے غلط فیصلہ کر دیا۔ تو میں نے ایسے فیصلوں کے ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ دیکھے ہیں، غلط فیصلوں کے، چاہے وہ غلط شادی ہو، غلط وجوہات سے شادی ہو، یا غلط انویسٹمنٹس کی ہوں، یا غلط طریقے سے زندگی کے خاندان کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں، اچھا جی سب بھائیوں نے فیصلہ کیا اس وہ کریں گے، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، سب کو نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کے بڑے، اب وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے آ گئے؟ بھئی آپ نے ایک برادری کے لیے اپنی خوشی کے لیے جب جذبات میں آ کے کسی کی بات مان لی، یا اپنی اقربا پر پروی کر دی، خاندان کو خوش کرنے کے لیے، برادری کے لیے، ناگ رکھنے کے لیے، بیوی میاں کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ کو غلط دوستوں نے فیصلہ کروا دیا، اور وہ ایک فیصلہ چاہے شادی کا ہو، بزنس کا ہو، کیریئر کا ہو، انویسٹمنٹ کا ہو، اس نے آپ کو
سال ہا سال بلکہ دہائیاں پیچھے پھینک دیا. سو ہمیں بہت کیئرفلی فیصلوں کو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم اپنا کام کر لیں، یعنی کہ جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، غور و فکر کرو، عقل کرو، تحقیق کرو، مشورے والوں سے مشورہ لو، جو تم سے جانتے ہیں ان سے پوچھو. اور اس کے بعد اگر آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ نے فیصلہ کر لیا اپنا کام کر کے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا وہ بڑی مشہور ہے حضرت علی کا شاید، کہ ٹائی یور کیملز، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اسی طریقے سے پہلے اگر آپ نے اپنا کام کر لیا، میں نے امتحان کی تیاری کر لی، راتوں کو جاگتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے بعد اگر پیپر میں نے پرفارم نہیں میں کر پایا تو چلیں اللہ کی مرضی کہ یار پیپر مشکل آ گیا یا میری طبیعت خراب ہو گئی، پھر تو یہ ہو سکتا ہے. میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں اور میں چلا گیا اور پیپر دے کے آ گیا اس امید کے اوپر کہ میں جناب پاس ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد جب میں پاس نہیں ہوا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کو منظور ہی نہیں تھا. اب نعوذ باللہ یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ اللہ کے اوپر الزام تراشی شروع کرتے ہیں. اسی بات کے اوپر صورت آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے: اور کام میں ان سے مشورہ لیا کرو، پھر جب تم اس کام کا ارادہ کر چکو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ، اپنا کام کرتے ہیں، جس کام کا اللہ نے کہا ہوا ہے. تو اگر میں نے اپنا کام کیا ہے جو میری عقل کے مطابق، جو میرے ریسورسز کے مطابق جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، تیاری کی، لوگوں سے پوچھا، مشورہ کیا، اس کے بعد اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہاں الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رضا، پھر آپ کو گلٹ نہیں ہوگا کہ میں نے جو کچھ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تقدیر اور ہمارے فیصلے بالکل زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقدیر کیا ہے اور ہمارے فیصلے کیا ہیں، تاکہ آپ غلط طور پہ تقدیر کو الزام نہ دیں. تو آئی ہوپ کہ یہ سوال کا جواب، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈفرینٹ سوالوں میں یہی تقدیر کے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب کی ٹیم سے کہ وہ لنکس آپ کو لگا دیں گے. جزاک اللہ.